سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت اہم موضوع پر، جس کی عصر حاضر میں مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی دین کے صحیح تعارف کے حوالے سے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ ہے اسلام دین رحمت و شفقت ہے۔ اسلام دین آسانی و سہولت ہے۔ اسلام دین امن و محبت ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے، اور اسلام کی بطور دین و مذہب، بطور شریعت، بطور نظام حیات، اور پھر اس کی جمیع تعلیمات اور اس کے احکام اور اس کے قوانین، سب کے اندر یہ بنیادی اصول ایک روح کے طور پہ رواں دواں ہے کہ دین میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی کسی سطح پر نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پہ عنوان ہے اس مضمون کی کہ اسلام دین رحمت و شفقت ہے، اور اسلام دین آسانی و سہولت ہے، اور اسلام دین امن و محبت ہے، اور اسلام دین اخلاق و دعوت ہے۔ جب قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، جسے میں نے شروع میں تلاوت کیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس آیت کریمہ پر میں تفصیلی گفتگو پچھلی نشست کے اختتام میں کر چکا ہوں۔ اب آج میں اس آیت کریمہ کے علاوہ دیگر قرآنی مقامات کا مطالعہ اپنے آج کے بیان میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً اس قدر سمجھ لیں کہ اسلام نے اپنا اصولی مزاج بتا دیا ہے، اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے حکم اور اپنے قانون کا ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل، ایک اساسی اور تشکیلی اصول بیان کر دیا ہے کہ دین اسلام، اس کا کوئی پہلو، اس کی کوئی تعلیم اور اس کا کوئی حکم جبر پر، سختی اور زبردستی پر مبنی نہیں ہے۔ خواہ اسلام کا معاملہ ہو غیر مسلموں کے ساتھ، تو کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے آپ کو قرآن مجید نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس پہ جبر اور سختی نہیں کر سکتے۔ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں۔ دعوت دیں، اسلام کا میسج پہنچائیں، اسلام کی تعلیمات سمجھائیں، دیٹس اٹ۔ پھر اس کی قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پھر اس کی مرضی پر، اس کے اختیار پر، اس کی ثوابدید پر، اس کی فری ول اور کانسنٹ پہ چھوڑ دیں، اس کی اپنی آپشن ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ اس قرآن کے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تعلیمات کے ذریعے حق اور باطل، خیر و شر، درست اور غلط واضح کر دیا گیا ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر پہ رہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اصولی طور پہ دعوت دے دینے، دین کی پیغام پہنچا دینے اور دین کا سب کو سمجھا دینے کے بعد اب یہ اس کی مرضی اور ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کسی مبلغ، کسی داعی، کسی فرد، کسی جماعت کے کارکن، حتیٰ کہ اسلامک گورنمنٹ اور اسلامک اسٹیٹ کو بھی اپنی غیر مسلم رعایا کی حد تک بھی کسی پر جبر کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کا مذہب بدلیں یا انہیں جبراً دہشت گردی کے ذریعے، سختی کے ذریعے، سزا کے ذریعے ہراساں کر کے اسے اسلام میں داخل کیا جائے۔ یہ عمل ہی غیر اسلامی ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا اپنا تعلق ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دین کا فہم اور دین کی معرفت حاصل کرو کہ دین اسلام کا کوئی پہلو نہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے، نہ تمہارے انسانی مزاج کے خلاف ہے، نہ تمہاری بنیادی بشری صلاحیتوں کے خلاف ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حکم تمہاری استعداد اور تمہاری طاقت اور تمہاری جو توانائی ہے اس سے بڑھ کر ہے کہ جسے تم اپنے لیے زبردستی تصور کرو، جبر تصور کرو، مجبوری تصور کرو، اکراہ تصور کرو۔ نہیں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے اسلام اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کس طرح جبر اور زبردستی سے پاک دین ہے اور آسانی اور سہولت کے اصول کے اوپر قائم ہے، کس طرح، اور اس کا مطالعہ آج کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے اور قرآن مجید نے اور حضور علیہ السلام کی سنت نے، حدیث پاک نے بنیادی اصول وضع کر دیے ہیں جن کا مطالعہ ہم آیات قرآنی اور حدیث نبوی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک اصول ان میں وضع کیا رفع الحرج یا عدم الحرج۔ عدم الحرج کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دین کی تمام تعلیمات میں کہیں بھی تنگی نہیں رکھی گئی، نیرونیس نہیں رکھی گئی، انکنوینئنس نہیں رکھی گئی۔ اس کو ہم کہیں گے اوائڈنس آف نیرونیس، اوائڈنس آف انکنوینئنس۔ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جن میں اوائڈ کیا گیا ہے ایوری کائنڈ آف انکنوینئنس اینڈ نیرونیس، ہر قسم کے جبر سے، ہر قسم کی سختی سے، ہر قسم کے کوئرشن اور کمپلشن سے، اور ہر قسم کی انکنوینئنس سے، جبر سے اسلام کی تعلیمات نے اوائڈ کیا ہے کہ حکم اس طرح دیے جائیں، نہیں۔ اور جہاں کوئی جبر، کوئی سختی تھی اس کو ریموو کیا ہے، ریموول آف انکنوینئنس، ریموول آف نیرونیس۔ اس پر پہلا اصول اسلام کا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا اور احکام شریعت کا اس پر قائم ہے۔ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں چن لیا، امت مسلمہ بنایا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا، اور پھر اس نے جو دین دیا تمہیں اسلام، اس دین میں قطعی طور پر کہیں بھی کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی سختی پیدا نہیں کی۔ یہ قرآن مجید نے بنیادی اصول وضع فرما کے ہمیں عطا کر دیا، ایک بنیادی اصول دے دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ حج میں بھی بیان کیا۔ یہ تو قرآن مجید کا ارشاد بیان تھا سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ اسی مضمون کو قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں بھی بیان کیا گیا۔ وہاں ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اب آیت کریمہ کے اس پہلے حصے پر توجہ کریں۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج،
اللہ رب العزت نے یہ کبھی چاہا ہی نہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی تنگی پیدا کرے، اپنے کسی حکم کے ذریعے، اپنے کسی قانون کے ذریعے، اپنے کسی فرمان کے ذریعے، اوامر و نواہی کے ذریعے، احکام شریعت کے ذریعے، تعلیمات اسلام کے ذریعے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہیں بھی زندگی میں تمہارے لیے تنگی پیدا کرے۔ وہ جب بھی کوئی حکم تمہیں دیتا ہے، اگر تم اس کی تہ کو، اس کی روح کو، اس کی غرض و غایت کو سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ اصل میں، حقیقت میں تمہارے لیے آسانی کا سبب بننے والا ہے، فلاح کا سبب بننے والا ہے، سہولت کے ساتھ دیتا ہے، تمہاری صلاحیت اور استعداد کی مطابقت میں دیتا ہے۔ یہ دو آیات کریمہ سورہ المائدہ کی کہ جہاں فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرے، اور سورہ الحج کی جہاں فرمایا کہ اس نے دین کے اندر تمہارے لیے تنگی سرے سے بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا اصول دے دیا اللہ رب العزت نے، عدم الحرج اور رفع الحرج کا، جو واضح کرتا ہے لا اکراہ فی الدین کی توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی، جبر اور سختی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا، دوسرا اصول جو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے وہ ہے قلت تکلیف۔ پہلا اصول تو یہ واضح کرتا تھا کہ اصلاً دین اسلام میں جبر، تنگی، پریشانی، نیرونس، انکنوینئنس، مشکل جو ہے وہ پیدا ہی نہیں کی گئی، اور کوئی حکم اصلاً قائم ہی نہیں ہے تنگی اور جبر اور مجبوری اور سختی کے اصول پر۔ پہلا تو یہ تھا کہ اوریجن، جو بیسک سپرٹ ہے، جو اوریجن ہے احکام قرآنی اور احکام دین کی اور احکام سنت کی، ان کے اندر اصلاً تنگی اور سختی نہیں ہے۔ اب دوسرا اصول قلت تکلیف۔ قلت تکلیف کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی استعداد کو دیکھتا ہے، مسافر اور مقیم کے فرق کو دیکھتا ہے، بیمار اور صحت مند کے فرق کو دیکھتا ہے، جوان اور بوڑھے ضعیف آدمی کے فرق کو دیکھتا ہے، بچے اور جوان کو دیکھتا ہے، عالم اور جاہل کو دیکھتا ہے، کمزور و ناتواں اور صحت مند و طاقتور کو دیکھتا ہے، پھر امیر اور غریب کو دیکھتا ہے، استعداد کو دیکھتا ہے۔ ایک کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو اس کے لیے حج فرض نہیں کیا۔ میں یہ مثالیں بھی بعد میں دوں گا۔ ایک شخص کے لیے اگر وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کی، حالانکہ ارکان دین میں سے۔ یہ مثالیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، میں صرف کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے ایسی دو باتیں کوٹ کر دی ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ ہر شخص کی استعداد کو، اس کی صلاحیت کو، اس کی کیفیت کو، ایبیلٹی کو، اس کی کیپیبلٹی کو، اس کی کیپیسٹی کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے حکم اس کے حال کے مطابق جو نافذ کیا جاتا ہے، اس میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ یہ اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہ ہو، کہ جو یہ ادا نہ کر سکے، اس کی استعداد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لہذا اگر استعداد سے زیادہ ہو، کسی کی طاقت سے بڑھ کر ہو، تو اس کے لیے اسے اس تکلیف کو، یعنی رسپانسبلٹی کو، اس شرعی لائبلٹی کو کم کر دیا جاتا ہے، ریڈیوس کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیسننگ آف ڈیفیکلٹی۔ ریڈیوسنگ کا ایک عمل ہے، ریڈکشن کی جاتی ہے اس کی لائبلٹی میں، اس کی رسپانسبلٹی میں، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کا وزن اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت اور استعداد سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت اور اس کی استعداد سے بڑھ کر کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 286 تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ایک قاعدہ اور کلیہ دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو حکم نافذ فرماتے ہیں، جو حکم واجب ہوتا ہے، اور جس حکم کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے، وہ اس کی عمر، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی طاقت، اس کی صحت، اس کا فہم، سمجھ اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کی جان پر تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ کا باعث نہ بنے۔ دوسرا یہ قاعدہ اور کلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔
پھر اس کے ساتھ اسی لیے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا یسر، آسانی پیدا کرنا چونکہ مقصود ہے، آسانی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو حتیٰ کہ قرآن مجید کو بھی آسان بنا دیا گیا ہے نصیحت کے لیے، تاکہ عام روزمرہ کے معاملات زندگی کی اصلاح کرنے کا عمل جو قرآن مجید سے ہم لے رہے ہیں وہ آسان بنا دیا جائے، وہ سخت نہ ہو، مشکل نہ ہو. یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اور اس کی استعداد سے بڑھ کر، اس کی صلاحیت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، آسانی پیدا کرنے کا ہے، سختی اور بوجھ بڑھانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا قلت تکلیف، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. سورہ النور اور سورہ فتح میں یہ بیان کیا، نور آیت نمبر 61، کہ جو حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا، اپنے وقت مقرر پہ روزہ رکھنے کا، یا جو احکام دیے گئے اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا ہے، یا دیگر احکام اور فرائض کی ادائیگی ہے، ان کا وجوب ہے، حج پہ جانا ہے، یہ سارے احکام ہیں. ساتھ مختلف سچویشنز کو سامنے رکھ کر فرمایا ہاں اگر کوئی مریض ہے تو اس پر حرج نہیں ہے. وہ احکام پھر مریض کے الگ دے دیے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، اتنا بیمار اور کمزور ہو گیا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دے دی. آما، کوئی نابینا ہے اس کے لیے اس استثناء کر دیا، اور بیمار ہے استثناء کر دیا، غریب ہے، روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، کمزور ہے تو اس کے لیے فدیے کا طریقہ بتا دیا، روزہ نہیں رکھ سکتا آسانی کر دی. الغرض تو قرآن مجید نے ایک بنیادی اصول دیا. ٹھنڈا پانی ہے، اس کے استعمال سے وہ مریض ہے، اس کی تکلیف بڑھ جانے کا ڈر ہے تو تیمم کی اجازت دے دی. پانی دستیاب نہیں ہے، بہت دور ہے، سفر کر کے جانا مشکل ہے، بہت دور ہے، اس کے استعمال پر قدرت نہیں تو اس کو تیمم کی اجازت دے دی. سفر میں ہے تو خاص سفر تکلیف دہ ہو یا نہ ہو سہولت دے دی، اس کو قصر نماز کی اجازت دے دی. استطاعت قیام نہیں ہے، مریض ہے تو قاعدن بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دے دی. عورت کے پیریڈز ہیں، منتھلی اس کا ایک تکلیف کا وقت آتا ہے، صفائی نہیں ہے، وہ وقت نماز کی 5 دن تکلیف رہے، 7 دن رہے، پورے 5-7 دن نمازیں معاف کر دی. اب جب وہ طہارت کر لے گی، غسل کر لے گی تو وہ 5-7 دن کی نمازیں قضا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر روز کی 5 نمازیں طہارت کے بعد، غسل کر لینے کے بعد اس دن کے فرض کے طور پہ بھی ادا کر رہی ہے، ہر روز کی 5 نمازیں فریضہ بھی ادا کر رہی، اور پچھلے 7 دن کے قرض بھی چکانے لگے تو بوجھ بڑھ جاتا ہے. فرمایا رفع کر دیا، لیسننگ آف ڈیفیکلٹی ہو گئی، ریموول آف انکنوینئنس ہو گیا، تو اس کے لیے اجازت دے دی کہ 7 دن اس کو معاف کر دی گئی نمازیں. روزے کے دن آ گئے، ماہ رمضان کے، سفر میں ہے یا مریض میں، اجازت دے دی کہ سفر میں اگر آسانی فیل کرے چاہے رکھ لے، نہ فیل کرے تو افطار کر لے، اور اس کو بعد میں گھر آ کر اگلے دنوں میں اس کا قضا کر لے. مریض کے لیے آسانی پیدا کر دی افطار کی، اگر اس کا صحت اجازت دیتی ہے روزہ رکھے. کڈنی ٹربل ہے، کثرت کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں پانی پئیں، اور وہ روزہ رکھنے سے سارا دن پانی نہیں پی سکے گا. الغرض اور کئی امراض ہیں، اس نے میڈیسنز لینی ہے ریگولرلی، تکلیف شدید ہے، جان کا خطرہ ہے، وہ روزہ قضا کر لے. جب صحت مند ہو بعد میں رکھ لے، یا اگر ایسی مرض ہے کہ طویل چلے گی تو فدیہ ادا کر دے، غریب لوگوں کو کھانا دے دے، یا غریبوں کو اپنی جگہ کھانا دے کے روزہ رکھوا دے. مختلف راستے تجویز کر دیے کہ جیسے اس کی سہولت ہے. اس طرح حج اور عمرہ ہے، استطاعت ہے تو اس کے اوپر فرض ہے، اگر استطاعت نہیں تو فرض اور وجوب اٹھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ایک جامع تصور اس سے حرج کو دور کرنے کا، استعداد سے بڑھ کر مکلف ہونا، تکلیف اس کو گھٹانے کا، سہولت دینے کا ایک جامع اصول دے دیا. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، سورہ النور آیت نمبر 61. یہ قرآن مجید کا اصول دے دیا.
اسی طرح پھر ایک اور اصول اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھا، اور وہ تخفیف کا رکھا، بوجھ کو کم کر دینا احکام کا۔ یہ بھی اسی قلت تکلیف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، یہ اصول بھی کہیں کہیں انڈیپینڈنٹلی بھی آپریٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یہ آیت نمبر النساء کی آیت نمبر 28 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے تخفیف پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، نرمی پیدا کرے، احکام کو سہل کر دے تمہارے لیے، اس لیے کہ انسان طبعاً فطرتاً ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ جو ضعف ہے خلقت انسانی میں اور اس کی تخلیق میں جو ضعف ہے، اس تکلیف انسانی کے ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تخفیف کا، بوجھ کو کم کرنے کا اور آسانی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہی جو تصور ہے، اس کو قرآن مجید میں یوں بھی بیان کیا گیا، جہاں یہ ارشاد آیا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، وہاں انفال میں ارشاد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اس وقت اللہ پاک نے جو حکم تمہیں سابق دیا تھا اس میں تخفیف کر دی، تمہارا بوجھ کم کر دیا اور اصول بنایا وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہاری خلقت میں کچھ کمزوری ہے، وہ جو تمہاری خلقی اور طبعی کمزوری ہے، ناتوانی ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں نے حکم میں تخفیف کر دی، نرمی کر دی، اور اصول بیان کر دیا کہ احکام شریعت میں اللہ کا ارادہ ہی نہیں تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا، تمہارے ضعف کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسلام کے احکام اور ان احکام کی عمل داری جو ہے اور عمل درآمد ان کو آسان بنا دیا گیا، سہولت مطابق استعداد و صلاحیت بنا دیا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اس کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کر دیا تھا مگر یہ دوبارہ عرض کر دوں، سورہ اعراف میں آقا علیہ السلام کی شان نبوت و رسالت اور آپ کے فرائض رسالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرماتے ہیں، آسانی کرتے ہیں، اور جو صرف ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں جو تمہارے لیے ضرر رساں ہیں، اور پھر جو تمہارے اوپر بوجھ تھے، جن بوجھوں کے نیچے انسانیت دبی ہوئی تھی، وہ سابقہ امتوں میں اور سابقہ مذاہب میں اور سابقہ ملتوں میں جو مذہبی دشواریاں تھیں، جو قیود تھیں، جو سخت حدود تھیں، جو قوانین اور احکام میں سختیاں تھیں، احکام میں یا تم نے خود اپنے اوپر واجب کر لی تھی از خود، حضور علیہ السلام نے آ کر وہ سارے بوجھ تمہارے اتار دیے ہیں آسان دین اسلام دے کر۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نافرمانیوں کے باعث تمہارے اوپر جو زنجیروں میں تمہیں جکڑ دیا گیا تھا اور تمہاری کئی نعمتیں سلب کر لی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس رسول کو بھیجا اور رسول کی رحمت کے سبب سے وہ زنجیر توڑ دیے، تمہیں پھر آسانیاں دے دیں، بوجھ اتار دیے، دشواریاں ختم کر دیں، اور جو توق تھے تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ان سے تمہیں نجات دے کے تمہیں ایک آسان آزاد زندگی عطا کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا لبریٹر آف مین کائنڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، ریموور آف برڈنز ڈکلیئر کر دیا گیا، لوگوں کو انڈیپینڈنس پرووائڈر بنا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو لبرٹی انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنے والے ہیں، لبریشن دینے والے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ماڈریٹ راستہ دینے والے ہیں، انتہا پسندی کے راستے ختم کر دیے جو تم نے اپنی زندگی کے لیے خود پیدا کر دیے تھے، جو تمہیں دشوار زندگی جنہوں نے بنا دی تھی تمہارے لیے۔ تو رسول نے تمہارے لیے مرسی پر مبنی، کائنڈنس پر مبنی، سافٹنس پر مبنی، فیسیلیٹی پر مبنی وہ دین رحمت، دین سہولت عطا کر دیا ہے کہ تمہاری زندگی کے سارے بوجھ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت اسی میسج کو پھر اور کلیئر کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا اصول دے دیا، اضطرار کی اگر حالت ہو جائے، ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی پیدا ہو جائے، کہیں مجبوری سخت ہو جائے، تو اس میں
احکام صرف ان کے بوجھ کو کم ہی نہیں کرتے، بعض اوقات پورے کے پورے احکام مرتفع کر دیے جاتے ہیں، اس میں مسئولیت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اسے شرعی اور فقہی اصطلاح میں ارتفاع مسئولیت کہتے ہیں۔ ارتفاع مسئولیت، سسپینشن آف لائبلٹی، سسپینشن آف آنسریبلٹی، سسپینشن آف آنسریبلٹی، وہ جو جواب دہی ہوگی کسی حکم کے باب میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حکم اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، مگر اس ایک شخص کی خاص مجبوری کی یا کمزوری کی حالت کے پیش نظر خاص سچویشن میں اس کے لیے اس کا گناہ اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو رخصت دے دی جاتی۔ اس کی ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو جو کچھ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقودۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی۔ تمام حرمات کا، محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ انعام میں بھی، سورہ النحل میں بھی ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں تمہارے لیے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ خون حرام ہے بہتا ہوا، مردار حرام ہے۔ اللہ کے نام کے سوا ذبح کے وقت اگر کسی بت کا، جیسے مشرک اور کفار کرتے تھے یا آج کرتے ہیں، کسی بت کا نام لے کر اس کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، وہ حرام ہے۔ از خود طبی موت مر جانے والا جانور وہ حرام ہے جو ذبح نہیں کیا شرعی طریق سے، ٹکر لگی مر گیا وہ حرام ہے، ذبح نہیں کیا گیا، گرا مر گیا وہ حرام ہے چونکہ ذبح نہیں کیا گیا، زکوٰۃ شرعی نہیں ہوئی، شرعی طریق سے ذبح نہیں ہوا، الغرض یہ سارے جانور اس طریق سے حرام کر دیے۔ اور اینڈ پر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن سن لو اگر کوئی شخص انتہائی اضطرار کی حالت میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس حلال شے میں سے کھانے کا کچھ نہیں، اتنا محروم معاش ہے، اتنا تنگ دست ہے کہ کچھ نہیں بچا حلال کھانے کا کہ جو کھا پی کر وہ اپنی جان بچا سکے، زندگی بچا سکے، اور اس کے پاس اتفاق سے سفر میں ہے یا کسی ایسے جگہ میں ہے سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے، ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی حرام ہو سکتا ہے، صرف حرام دستیاب ہے۔ ایک ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی کریٹ ہو گئی، ارجنسی کریٹ ہو گئی، کہیں اگر ہو جائے، بس ایک پاسبلٹی کو قرآن ایکسپلور کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے۔ اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ کوئی شے کھا کر جان بچانے کے لیے بھی تمہارے پاس حلال نہیں ہے تو یاد رکھیں، تو پھر نیت نافرمانی کی نہ ہو اور نیت حرام خوری کو زندگی میں عادت بنانے کی نہ ہو، فلا اثم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا ارادہ نہ ہو اور اس حرام چیز کو کھانے اور استعمال کرنے کی عادت بنا لینے کا طریقہ نہ ہو، اور ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی، حالت اضطراری بھی ہو، تین شرطیں پوری ہوں کہ ایکسٹریم ارجنسی ہو، حلال میں سے کچھ دستیاب نہ ہو کھانے کا، اور نافرمانی کا ارادہ نہ ہو کہ آدمی ایک ہیلا بہانہ تلاش کر رہا ہے اور اس کو پرپیچویٹ نہ کرے، اپنی ہیبٹ نہ بنا لے۔ اگر تین شرائط پوری کرتے ہوئے آدمی حرام کھا کر بھی جان بچا لے، فلا اثم علیہ، اسے گناہ ہی نہیں ہوگا، سرے سے گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان تین شرائط پر مشتمل اس کی ارجنسی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا اس کو واضح کیا گیا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اب اس مقام پر قرآن مجید نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے اصول کی توضیحات ہیں، رفع حرج کے ذریعے بتا دیا، قلت تکلیف کے ذریعے بتا دیا، تخفیف کے ذریعے بتا دیا، رخصت اور استثناء کے ذریعے بتا دیا۔ رخصت کو ایگزمپشن کہتے ہیں، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی، حالت استثنائی میں اسے اجازت دے دی جو عام حالات میں جس شے کی اجازت نہ تھی، ایگزمپشن کلاز وضع کر دی۔ تو اصلاً کسی حکم میں سختی نہیں رکھی گئی تھی، پھر ہر حکم آسان تھا اپنی اصل کے اعتبار سے، مگر کسی آدمی کی خاص حالت کے پیش نظر اگر اس کے لیے مشکل بن گیا تو پھر قلت تکلیف کی صورت میں اس کے لیے اس کو نرم کر دیا، آسان بنا دیا۔ تیسرا، کوئی ایسی سچویشن بعض لوگوں کے لیے آ گئی، ایک زمانے میں ایک وقت میں ایسی سچویشن آ گئی کہ ان کے لیے اسے پریکٹس کرنا اگر امپاسبل ہو گیا، بڑا سخت ہارڈ ہو گیا،
اور ایکسٹریملی بڑا انبیئریبل برڈن کا باعث بن گیا تو اس کے لیے تخفیف کا راستہ کھولا، ریڈکشن کا راستہ کھولا. یہ راستہ اللہ نے عطا کیا تاکہ احکام شریعت کے لیجسلیشن کرتے ہوئے تم شریعت کے فاؤنڈیشنل پرنسپل کو سامنے رکھ سکو. پھر یہ سارے شرائط پوری کرنے کے بعد پھر اگر ایسی سچویشن کبھی ایکسٹریم ارجنسی کی آ گئی تو اس کے لیے پھر رخصت ایگزمپشن کی راستہ دے دیا، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی کو ایک لا بنا دیا. یہ سارے راستے دیے، پھر گریجویلٹی دے دی، تدریج. تمام احکام جو شریعت کے نازل ہوئے، قرآن 23 برس میں نازل کیا گیا. یکبارگی سارا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ الحم سے والناس تک سارے احکام جو اگر اکٹھا قرآن ایک ہی دن میں آقا علیہ السلام پہ نازل کر دیا جاتا اور امت کو عطا کر دیا جاتا تو قرآن مجید کے سارے احکام جو رفتہ رفتہ درجہ درجہ گریجولی 23 برس میں نازل ہوتے رہے اور نافذ ہوتے رہے، وہ سارے کے سارے یکبارگی صحابہ کرام پہ نافذ ہو جاتے. وہ مینٹلی پریپیئر بھی نہ ہوتے، ہر بندہ اتنا سٹرونگ نہ ہوتا کہ ان کو ریسیو کر سکے، انہیں امپلیمنٹ کر سکے اور آسانی کے ساتھ پرپیچولی کانسٹنٹلی اس پر عمل درآمد کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 برس میں احکام نازل کیے. اور مکہ معظمہ کی سچویشن زندگی کی چونکہ بڑی ٹف تھی، وہاں انہیں مورلی پریپیئر کیا جا رہا تھا، انہیں اسپریچولی پریپیئر کیا جا رہا تھا، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا، تقوی کو، توکل کو، توحید کو، تعلق رسالت کو، آخرت کے ایمان کو اور جواب دہی کو اللہ کے حضور، اس کو مضبوط کیا جا رہا تھا. لہذا 13 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام شریعت کو جو عبادات سے متعلق تھے یا معاملات سے ان کو مؤخر کر دیا، اور 13 برس تک وہ فرائض نازل نہیں کیے. پورے 13 برس مکی زندگی کے نماز تک فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں کیا، حج فرض نہیں کیا، زکوٰۃ فرض نہیں کی، جہاد فرض نہیں کیا مکی زندگی میں، اور دیگر حلال و حرام کے احکام کئی فرض نہیں کیے. شراب حرام نہیں کی، سود حرام نہیں کیا، بے شمار احکام اور دیگر لے لیجئے. اللہ رب العزت نے اپنے احکام، اپنے فرائض، شریعت کے اوامر و نواہی جن پر مشتمل اسلام کا پورا نظام اور شریعت کا پورا سٹرکچر ہے، 13 برس تک مؤخر کر دیا. اس لیے کہ اس وقت وہ بڑی ٹف سچویشن میں ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں تو انہیں سزا دی جاتی ہے، توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو انہیں سخت گرم پتھروں کے نیچے انہیں دھرک کر انہیں اذیت دی جاتی ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، انہیں خون آلود کیا جاتا ہے، پتھروں کی بارش کی جاتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں تقویٰ دیا جائے، توکل دیا جائے، استقامت پی جائے، ان کا حوصلہ بلند کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم اب ایسے احکام نہ دیے جائیں کہ وہ ان احکام کی ادائیگی میں ایک طرف لگے رہیں، ایک طرف دعوت اسلام کو پھیلانے کا عمل ہو اور ایمان کو بچانے کا عمل ہو، تو اٹ وڈ بی ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار دیم. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حرج سے، اس تنگی سے، اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے اندازہ کریں اپنی اسکیم نفاذ اسلام اور نزول قرآن کی ایسی دی کہ 13 برس تک سارے احکام مؤخر کر دیے. یہ ہے اسپرٹ اسلام کی. اس سے اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بنیادی فلسفے اور روح کو پانا چاہیے. اور پھر جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو ہجرت مدینہ کے بعد دیکھیے پہلا سال، اب چاہیے تھا کہ ہجرت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انڈیپینڈنٹ کفار و مشرکین کے مظالم سے بچ گئے، آتے ہی سارے احکام دے دیے جاتے. نہیں، یکبارگی پھر مدینہ طیبہ میں بھی احکام نافذ نہیں فرمائے. ہجرت مدینہ ہوئی، سٹل ابھی کچھ ٹف ٹائمز تھے، تو کچھ سوشل ریکوائرمنٹس تھی، کچھ اکنامک ریکوائرمنٹس تھی، پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھی، تو صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ کر لیا. تو آقا علیہ السلام نے آتے ہی کتنی تدریج ہے، ارتقاء ہے، گریجویلٹی ہے، ایک گریجول پروسیس ہے اسلام کے ریویلیشن کا، اسلام کی امپلیمنٹیشن کا. آتے آقا علیہ السلام نے ان کے اندر سوشل انٹیگریٹی پیدا کرنے اور اکنامک سٹیبلٹی دینے کے لیے مواخات مدینہ کیا. مہاجرین و انصار کو ملا کر ان کے اندر اخوت کا رشتہ جوڑ دیا، انہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس لیے کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کے پاس تو روزگار نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، تو بجائے اس کے کہ ان کی توجہ ایک پورے اسلام کے سسٹم آف لائف کو اڈاپٹ کر کے یاد کرنے، راسخ کرنے پہ لگ جاتی. نہیں، پہلے اکنامکلی اسٹیبلائز ہو جائیں، معاشی الجھنوں سے نجات پا جائیں، سکون مل جائے. تو یہ جب بھی اسلامک سٹیٹ ہوگی
اسلامی نظام ہوگا اور اسلامی نظام اور اسلامی احکام اور شریعت کے قوانین کا نفاذ ہوگا تو اس کے نفاذ میں یہی ترتیب اسلام کی وضع کی جائے گی کہ اسلامک سوسائٹی وہ ہوگی کہ پہلے اکنامک سٹیبلٹی دی جائے گی تاکہ لوگ ہاتھ اٹھا کر منگتے نہ بنے پھریں، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی جیسے سوات کے، مالاکنڈ کے اور دیر کے اور ان تمام علاقوں کے لوگ بے گھر ہو کے آئے تو پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے گھر بھی کھول دیے، اپنے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ اسلام کا، قرآن کا، دین کا، سنت نبوی کا اور ایمان کا سب سے عظیم عمل ہے۔ یہ کریکٹر دیا، یہ سنت آقا علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے انہیں سٹیبلائز کیا اکنامکلی، اور انصار کے ساتھ ان کو جوڑا تاکہ وہ ان کے کاروبار میں شریک ہو جائیں اور وہ تجارت کر سکیں۔ اور جب اکنامکلی انہیں سٹیبلائز کر لیا تو اگلا سٹیپ اٹھایا آقا علیہ السلام نے اس کے بعد مواخات مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کا ایک دستور لکھا۔ یہود تھے جو ڈومیننٹ قبائل تھے اور ڈومیننٹ کمیونٹی تھی مدینہ کی، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، ایک الائنس بنایا۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، مواخات مدینہ سے اکنامک اینڈ سوشل سٹیبلٹی ان کو مل گئی۔ اب مواخات کے بعد میثاق مدینہ سے مسلم کمیونٹی کو، امت مسلمہ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، اسٹرینگتھ ملی ایز اے نیشن۔ تو حضور علیہ السلام نے صحیفہ تیار کیا جس کو الصحیفہ کہتے ہیں، میثاق کہتے ہیں مدینہ کا۔ اس کی کتاب میں نے مرتب کی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کے ٹیکسٹ کو جمع کیا تھا اور 47 آرٹیکلز بنائے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو جمع کرنے پر اور میثاق مدینہ پر الگ کوئی کام نہیں ہوا تھا ٹیکسٹ پر۔ دوسرا کام پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی حضور علیہ السلام کے صدقے، میں نے کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ، ایک عاجزانہ کام کیا، تو میں نے اس کو ایلیبوریٹ کر کے 63 آرٹیکلز اس متن کے بنائے، 63 آرٹیکلز۔ اور نیا کام جو ہسٹری میں پہلی بار ہوا وہ یہ کہ اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں ہیڈنگز دی۔ یہ کام پہلے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سمیت پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی۔ اب وہ کانسٹیٹیوشن کی جو پریزنٹ ورلڈ کی لینگویج ہے، کانسٹیٹیوشن کی لینگویج، پریزنٹ پولیٹیکل سائنس کی لینگویج، کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی لینگویج میں اس پورے کے پورے 63 آرٹیکلز کو اور میثاق مدینہ کو سمجھا جا سکے۔ تو یہ وہ کانسٹیٹیوشن تھا میثاق مدینہ، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، تاریخ انسانیت کا پہلا دستور تھا جو آقا علیہ السلام نے دیا۔ اس سے قوانین بنائے، ایک ڈیموکریسی کے بیسک اصول رکھے، فائنانس کے اصول وضع کیے، رائٹس وضع کیے، مختلف کمیونٹیز کو ملا کے ایک امہ بنایا، ایک نیشن بنائی، پوری اسٹیٹ نیشن کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا آقا علیہ السلام نے۔ ڈیفنس کے طریقے اور لاز وضع کیے، لاز آف ریٹیلیشن وضع کیے، قتل و غارت کے لیے قوانین، قصاص کے اور دیگر قوانین، دیت کے قوانین دیے، کسٹمری لاز کو پریزرو کیا، اور پھر اس کے اندر ایک پوری سوشل انٹیگریٹی کے قوانین دیے، جوڈیشل سسٹم کو اس کو بنیادی طور پہ رکھا، لوکل سسٹم، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں لوکل سسٹم بنایا، اس کے طبقات بنائے، مختلف یعنی ڈیفنس کے لیے سسٹم، ریجنل ڈیفنس کے قوانین وضع کیے آقا علیہ السلام نے، اور اس سوسائٹی کو اس میثاق کے ذریعے ملٹی کلچرل سوسائٹی بنایا، ایک دوسرے کے ریلیجن کا، کلچر کا، کسٹمز کا، قوانین کا احترام کیا، ان کو پروٹیکشن دی، اور اسٹیبلش کیا کہ دین ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی قائم کرتا ہے۔ دین اسلام، دین اسلام، اسلام کے سوا کسی دین کی نفی نہیں کرتا، کسی مذہب کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا، ہر ایک کو ریکگنائز کرتا ہے ایک اکائی کے طور پہ، پھر وہ اپنی رعایا میں ان اکائیوں کو تحفظ دیتا ہے، پروٹیکشن کی گارنٹی دیتا ہے، ان کے رائٹس کو مانتا ہے، ان کے کسٹمز کو مانتا ہے، ان کے لوکل لاز کو مانتا ہے، ان کی ٹریڈیشنز کو مانتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، ہیومن رائٹس کے اصول رکھے میثاق مدینہ کے ذریعے، کمیونل رائٹس کے تمام قوانین دی آقا علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے۔ تو دیکھیے اس طرف آقا علیہ السلام آئے، یہ سب کچھ امر الہی سے ہو رہا تھا۔ اس وقت تک نماز کا حکم تک نہیں اترا، روزے، حج، زکوٰۃ کے فرائض تک نہیں اترے، سود اور شراب تک کے حرمت کے حکام نہیں آئے، ہر چیز کو مؤخر رکھا۔ پہلے سوسائٹی کو اکنامک سٹیبلٹی دی، سوشل سٹیبلٹی دی، پولیٹیکل سٹیبلٹی دی۔ جب یہ سب کچھ کر چکے،
اس کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، زمین خریدی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہ مسجد جہاں پنجگانہ نماز ہونی تھی، پھر اس میں ایجوکیشنل سینٹر رکھا، یونیورسٹی بنائی، صفا، پہلی خانقاہ بھی بنی، پہلی یونیورسٹی بھی بنی، درسگاہ بھی بنی، تربیت گاہ بھی بنی۔ آپ اندازہ کریں مواخات اور میثاق کے بعد آقا علیہ السلام مسجد کی طرف آئے، جو اسپرچل اور ریلیجس ایکٹیویٹیز کا سینٹر ہے، اور آف کورس باقی بھی تمام ایکٹیویٹیز کا مرکز اس وقت وہی تھا کیپٹل میں۔ اور پھر احکام آنا شروع ہوئے دوسری صدی ہجری سے، پھر نماز کے احکام آئے ہیں، پھر اعلیٰ ازل قیاس آتے چلے گئے، پھر مناکحات کے احکام آئے ہیں، معاملات کے احکام آئے ہیں، پھر روزے حج زکوٰۃ کے آتے رہے ہیں، آخر وقت تک جہاد کے آئے ہیں، پھر ربا کی حرمت کے آئے ہیں، شراب کی حرمت کے آخری زمانے میں آپ اندازہ کیجئے آخری ایام میں آئے ہیں۔ گریجولی لوگوں کو جوں جوں تیار کیا جاتا رہا تو احکام اتارے جاتے رہے، تاکہ احکام اس وقت اتریں جب ان کے دل و دماغ کی زمین تربیت مصطفیٰ سے پہلے تیار ہو چکی ہو۔ اسلام کتنی شفقت و رحمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اسکیم آف ریولیوشن اینڈ اسکیم آف امپلیمنٹیشن آف اسلام کتنی نیچرل ہے، کتنی مبنی بر مرسی ہے، بیسڈ آن مرسی، بیسڈ آن سافٹنس، بیسڈ آن کائنڈنس، بیسڈ آن نیچرل پروسیجر، کتنی درست ہے ساری رحمت و شفقت پر۔ ہم نے اسلام کے ان پہلوؤں کو جو اصل پہلو ہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اسلام کا وہ نقشہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی نام سن کر ہی معاذ اللہ بھاگ جائے، وہ حلیے، وہ شکلیں، وہ چہرے، وہ زبان، وہ انداز، وہ قتل و غارت گری، وہ فتویٰ بازی، وہ دوسروں کو کافر بنانا، دھکیلنا، اور سخت اور تنگ نقطہ نظر اس طرح کا انٹرپریٹیشن دی ہے کہ لوگ نہ اسلام میں داخل ہوں اور رہنے والی اگلی نسلیں بھی اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ یہ جو نقشہ اسلام کا ٹیرورسٹک نقشہ، ایکسٹریمسٹک نقشہ، کنزرویٹو انٹرپریٹیشن، ریڈیکل انٹرپریٹیشن، ریڈیکلسٹک انٹرپریٹیشن، ایکسٹریمسٹک انٹرپریٹیشن، ٹیرورسٹک انٹرپریٹیشن، ملیٹنسی کی انٹرپریٹیشن، قتل و غارت گری کی، مار کٹائی کی، بندوق کی، گولی کی، بم کی، یہ جو کچھ نقشہ ہم دے رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر میں بھی بدتر عمل کوئی ہوگا، یہ اسلام کا نقشہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ سنت نبوی کی تعلیم نہیں، یہ اس اسلام کی تعلیم نہیں جو مدینہ طیبہ کی سرزمین سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، اور جس پر صدیاں امت مسلمہ کے طبقات قائم اور دائم چلے آئے۔ تو مضمون جو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کا مبنی بر آسانی ہونا، مبنی بر رحمت ہونا، پھر ان اصولوں کے ساتھ گریجویلٹی پر قائم ہے۔ پھر گریجویلٹی کے بعد استثناء کا تذکرہ آ گیا اس میں کہ کس طرح استثناء اور کس طرح رخصت دی جاتی ہے مختلف سچویشنز میں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ قرآن مجید کی آیات ہو چکی، اب اسی مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں ریفرنس کچھ دینا چاہتا ہوں جو حدیث نبوی سے سبجیکٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی بات فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے اور درست گو ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کی زبان اور لب و لہجہ میں سختی ہوتی، آپ کے دل میں سختی ہوتی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو کشاں کشاں پروانہ وار لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور شمع اور چراغ مصطفی پر شمع بن کر قربان ہوتے جا رہے ہیں اور ہجوم چھٹتا ہی نہیں آپ کے ارد گرد، اگر آپ کے اندر طبیعت میں سختی ہوتی تو سارے چھٹ کے دور بھاگ چکے ہوتے اور آپ کے ارد گرد پروانوں کا، غلاموں کا یہ ہجوم نہ ہوتا، یہ جو مارے مارے آپ کی گلیوں اور کوچوں میں پھرتے ہیں یا رسول اللہ، اے حبیب جو آپ کو تک تک کر ان کی بھوک چلی جاتی ہے، آپ کو دیکھ دیکھ کر ان کی پیاس مٹ جاتی ہے، کوئی غم کوئی دکھ ہو تو آپ کی مجلس میں کشاں کشاں دوڑے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے ان کو نرمی ملتی ہے، پیار ملتا ہے، مسکراہٹ ملتی ہے، ان کے دکھوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، ان کی بیماریاں بھول جاتے ہیں، بھوک اور پیاس بھول جاتے ہیں، اپنے مصائب اور آلام اور اذیتیں بھول جاتے ہیں ایک آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اصول، یہ آقا علیہ السلام کی یہ سراپا رحمت ہونے کی اس اصول کو بیان کیا. اور قرآن مجید کا کتنا عظیم اعلان ہے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی بابت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر. جس طرح آپ نے 63 آیات کا میں نے مطالعہ کروایا پہلے، اسلام کے دین رحمت ہونے اور دین سہولت ہونے کی ان آیات کے علاوہ جو آیات صرف اللہ رب العزت کی صفت رحمت کو بیان کرتی تھی اور اللہ رب العزت کی شان رحمت کا غلبہ اور کثرت بیان کرتی تھی، 63 آیات کا مطالعہ ہم نے پچھلی سب نشستوں میں کیا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی بے شمار شؤون ہیں اور صفات ہیں اور احوال و کمالات ہیں اور اخلاق حسنہ کے اخلاق عظیم کے بے شمار گوشے ہیں، مگر آپ ساروں کو چھان لیجئے، پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، صرف ایک ہی صفت اور شان آپ کی ایسی ملے گی جس کو آقا علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ آپ سراپا یہ ہیں، آپ ہادی بھی ہیں آقا علیہ السلام، آپ پیغمبر بھی ہیں، آپ مطاع مطلق بھی ہیں، آپ ناصر بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ محمود بھی ہیں. آقا علیہ السلام کے 99 اسماء گرامی کو آپ پڑھ لیجئے، ساری صفتیں اور شانیں ہیں آقا علیہ السلام کی، مگر صرف ایک صفت یہ ہے جس کو اس طریق سے بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا سراسر رحمت بنا کر. اور رحمت کن کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں صرف رب المؤمنین نہیں ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، رب العرب نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں، صرف رب الانس والجن بھی نہیں ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں. اس طرح میرا محبوب نبی، میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہیں. گویا ہر جہان کو اور جہان کے ہر فرد کو اور جہان کی ہر مخلوق کو میرے مصطفیٰ کے در سے رحمت ہی رحمت ملتی ہے. کسی شخص کو در مصطفیٰ سے زحمت نہیں ملتی، وحشت نہیں ملتی، خوف نہیں ملتا. جو آتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس سے نرمی اور تلطف کا سلوک ہوتا ہے، جو آتا ہے لطف و کرم کا سلوک ہوتا ہے، جو آتا ہے اسے فیض و نفع ملتا ہے، جو آتا ہے اسے رحمت و شفقت ملتی. فرمایا سراپا رحمت بنا کر بھیجا. یہ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 107، اور پھر قرآن مجید کی سورہ التوبہ آیت نمبر 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کے برگزیدہ رسول تشریف لائے تمہاری جانوں میں سے، تم میں سے، اور ان کے سراپا رحمت ہونے کا عالم یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں معمولی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، مشقت تمہارے اوپر آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بوجھ بڑھتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تو اس کا دکھ درد یہ رسول اپنی جان پر محسوس کرتا ہے. تم جب بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو اس تکلیف کا اثر رسول اپنی جان میں محسوس کرتے ہیں. جب بھی کوئی مشقت میں تم مبتلا ہوتے ہو تو اس مشقت کا پورا احساس اور درد رسول کی جان کو اور آپ کی ذات کو ہوتا ہے. اتنا قریب ہیں وہ تمہاری جانوں کے، اتنا قریب ہیں وہ تمہارے احساسات کے، اتنا قریب ہیں تمہارے احوال حیات کے. اس لیے تو فرمایا گیا حریص علیکم کی تفسیر کرتے ہوئے، اس لیے جیسے عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم، اور تمہارے لیے ہر بہتری کے لیے وہ خواہاں رہتے ہیں، ہر بہتر پہلو، ہر اچھائی کا پہلو، ہر بھلائی کا پہلو، تمہارے لیے ہر خیر کا پہلو، رات دن اسی کے لیے طلبگار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تمہاری سوچ میں رہتے ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے فکر مند ہیں. اور علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ حریص علیکم تھا اور رہ گئے مومن، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے تھا. اب تک یہ جو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری دکھ درد کا انہیں احساس ہو جانا اور تمہارے لیے ہر بھلائی کا طلبگار رہنا، یہ جو تعلق کی رحمت ہے یہ ہر مومن و کافر کے لیے تھا، ہر مرد و زن کے لیے تھا، ہر کس و ناکس کے لیے تھا، تمام انسانیت کے لیے تھا. اور رہ گئے مومن امت مسلمہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رہ گئے ایمان لانے والے مومن مسلمان آقا علیہ السلام کی امت، ان کے لیے سراپا رؤوف ہیں، سراپا رحیم ہیں.
رافت و رحمت ہے، سراپا رقت قلب ہے، سراپا شفقت ہے، سراپا محبت ہے، سراپا رحمت ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے ساتھ فکر مندی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ تصور کر لیں کہ جان کا اور ہمارا، ایک بندے کا اس کی جان کا، آپ مثلا مجھے تصور کریں، میں ایک ذات ہوں، ایک شخص ہوں، اور میری جان، اس میں کچھ فرق سمجھ کر سکتے ہیں آپ؟ اب آپ اپنا تصور کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ایک آدمی ہیں، ایک شخص ہے، ایک جان ہے آپ کی، تو آپ کی ذات اور آپ کی جان میں کوئی فرق آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کی شخصیت اور آپ کی جان، آپ کا جسم اور آپ کی جان، آپ کی ذات اور آپ کی جان، یہ لازم و ملزوم ہے، کوئی فرق سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اتنی قربت ہے جان کی جسم کے ساتھ کہ جان نہ رہے تو جسم کو جسم نہیں کہتے، انسان کو انسان نہیں کہتے، میت کہتے ہیں، نام ہی بدل جاتا ہے۔ اگر جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، تو آپ اسی انسان کو جو چارپائی پہ پڑا تھا، روح کے پرواز کرنے کے بعد آپ نہیں کہتے کہ انسان لیٹا ہوا ہے، حالانکہ ہے وہ انسان، اسی لمحے اس کا عنوان بدل جاتا ہے اس انسان کا، آپ کہتے ہیں میت پڑا ہے، اس میت کو لے جاؤ، جلد تدفین کریں، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، اس گھر میں میت ہے، ایک منٹ پہلے وہ تمہارا باپ تھا، تمہارا بیٹا تھا، تمہارا بھائی تھا، وہ عبد الکریم تھا، وہ عبد الرحمان تھا، وہ عبداللہ تھا، وہ صوفی مقصود احمد تھا، ایک منٹ پہلے وہ جاوید احمد تھا، ایک منٹ پہلے یہ نام تھے، اور جب روح پرواز کر جاتی ہے قفس انصری سے تو سارے نام بھی اتر گئے، ٹائٹل بھی اتر گئے، انسان کا عنوان بھی اتر گیا، اس کو میت کہتے ہیں۔ یہ قدر و قیمت ہے جان کی، اور اس کا تعلق ہے انسان کے جسم سے، تو فرق نہیں۔ اور اب جب آپ فرق نہیں کر سکتے، جان اور جسم میں فاصلہ نہیں کر سکتے، تو قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تم سے قریب تر ہیں، یعنی تمہاری جانیں بھی تم سے دور ہیں، رسول جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے قریب ہے۔ گویا تمہاری تکلیف کا احساس تمہاری جان کو بعد میں ہوتا ہے، گنبد خضرا کی سرکار کو پہلے ہوتا ہے۔ تمہاری اذیت کا احساس اور تمہاری پریشانی تمہاری جان اس کا ادراک بعد میں کرتی ہے، تاجدار کائنات کو سرزمین مدینہ پر پہلے ہوتا ہے۔ خواہ تم امریکہ میں ہو اے مسلمانوں، خواہ تم کینیڈا میں ہو، خواہ تم افریقہ میں ہو، خواہ تم جاپان میں ہو، خواہ تم پاکستان میں ہو، دنیا کے جس بھی خطے پر ہو، جان تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا ہر وقت۔ تو اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دکھ درد کا احساس و ادراک ابھی تمہاری جان کو نہیں ہوا ہوتا، اس سے قبل گنبد خضرا میں سرکار کائنات کو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوں سے قریب تر ہیں، احساس ان کا قریب تر ہے، رحمت ان کی قریب تر ہے، شفقت ان کی قریب تر ہے، محبت ان کی قریب تر ہے، شفاعت ان کی قریب تر ہے، توسل ان کا قریب تر ہے، توجہ ان کی قریب تر ہے، نبوت ان کی قریب تر ہے، رسالت ان کی قریب تر ہے۔ تو تاجدار کائنات تمہاری جانوں سے قریب تر ہیں، وہاں غیاب نہیں رہا، حضور ہی حضور ہو گیا ہے، دوری نہیں رہی، قرب ہی قرب ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ شان بیان کی گئی آقا علیہ السلام کی باب رحمت میں، تو اللہ کے ہاں سراسر غلبہ رحمت، رسول کے ہاں سراسر رحمت ہی رحمت، دین اسلام مبنی پر رحمت ہی رحمت۔ تو جب یہ صورتحال ہو رحمت کی، شفقت کی، آسانی کی، سہولت کی، امن کی، محبت کی، تو آپ اندازہ کریں کوئی گنجائش بچتی ہے کہ بعد ازاں اسلام کی تعلیم میں یا احکام شریعت میں کسی قسم کی سختی اور جبر اور بربریت اور دہشت کی گنجائش پیدا کی جائے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے فاؤنڈیشنل پرنسپلز بیان کیے، لیجسلیٹو پرنسپلز اسلام کے، اور جن کو مبنی بر رحمت و سہولت قرار دیا، اور اس کا پورا تذکرہ آیات قرآنی سے ہم کر چکے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اسی مضمون کو اور انہی بنیادی اصولوں کو احادیث نبوی کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام